پیاری حدیث یاد رکھ لینا چاہیے، اس زندگی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین مثال دی ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں 4 لوگ ہی ہیں۔ فرمایا یا رب کیا تمثیل ہے اور کیا جامع کلام ہے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوتیتو جوامع الکلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جامع کلام کرنے کا فن دیا ہے۔ اس 4 اقسام کے اندر پوری دنیا کی نسلیں آ گئی، پوری دنیا کے انسان آ گئے۔ فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کو رب العالمین نے دین کا علم بھی دیا، ایمان بھی دیا اور ساتھ ساتھ دولت بھی دی۔ پہلی قسم اللہ تبارک و تعالی نے جس کو دین کا علم بھی دیا اور ایمان بھی دیا، ساتھ میں دولت بھی دی، پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادتیں بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بتایا ویسی زندگی بھی گزارتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ترین بندہ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کو رب العالمین نے دین تو دیا، ایمان تو دیا، لیکن دولت سے نہیں نوازا، تو اب وہ بھی اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، جنت کی امید بھی کرتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ غریب ہے، لیکن نیت رکھتا ہے کہ اللہ اگر فلاں کی طرح مجھے بھی دے گا، میں بھی وہ جیسے کام کر رہا ہے اللہ کی عطا کردہ چیزوں کا، جیسے وہ کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے جو دولت اس کے ذریعے سے، وہ سب کام میں بھی کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل میں وہ تنگ ہونے کے باوجود بھی، وہ تنگ دست ہونے کے باوجود بھی نیت کے اعتبار سے پہلے والے شخص کو اور اس کے ساتھ دونوں برابر ہیں۔ ایک کو اللہ نے بہت کچھ مال و دولت بھی دیا، علم بھی دیا، اور وہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ویسے ہی خرچہ کر رہا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تو سب سے بہترین انسانوں کی کیٹیگری ہے۔ دوسرا جن کو اللہ نے دولت دنیا نہیں دی، علم سے نوازا، اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے عمل تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتا ہے، لیکن نیت رکھتا ہے کہ اللہ فلاں کی جگہ مجھے دے گا، فلاں کی طرح مجھے نوازے گا، تو میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ویسے ہی خرچہ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہو گئے، ثواب کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ تیسری قسم وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ علم سے نوازا نہ ایمان سے نوازا، کافر، مشرک، ملحد، اور خوب دولت دی، خوب دنیا دی، اب وہ اللہ کی نافرمانی میں ہر قسم کی حرکت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہر قسم سے مال لٹا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں ہر گناہ کر رہا ہے، یہ دنیا کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ پھر فرمایا کہ چوتھی قسم وہ ہے جس کو رب العالمین نے نہ ایمان دیا، نہ اسلام دیا، نہ دولت سے نوازا، وہ فقیر بھی ہے، مشرک بھی ہے، ملحد بھی ہے، اور یہ دراصل ملحد تو ہے ہی، مشرک تو ہے ہی، لیکن تنگ دست ہونے کے ناطے کوئی برائی کر نہیں سکتا ہے، لیکن نیت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں کی طرح مجھے دولت دے گا تو میں بھی فلاں فلاں برائی کروں گا، میں بھی فلاں فلاں کام کروں گا، وہ فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، وہ روز بروز لڑکی بدلتا ہے، وہ روز بروز کلب جاتا ہے، وہ روز بروز کیا ہے شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا، مجھے بھی نوازے گا، مجھے بھی پیسہ آ جائے گا، میں بھی یہ سب برائیاں کروں گا۔ نیت کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں، یہ دنیا کے سب سے بدترین انسانوں میں سے ہیں۔ یہ چاروں اپنے لحاظ سے امتحان دے رہے ہیں، یہ 4 ہی قسم اب ڈھونڈ لو تم
کوئی 5ویں قسم آنے والی نہیں ہے. یہ 4 ہی قسم کے انسان دنیا کے اندر بستے ہیں اور یہ چاروں اپنے لحاظ سے امتحان دے رہے ہیں. اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے, دولت سے نوازا ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے, تنگ دستی ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے, کفر اور شرک اور ظلمات کے اندھیروں میں ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے. یہ 4 قسم کے لوگوں میں تم کہاں ہو؟ اپنے آپ کو ڈھونڈو اپنے آپ کو. اللہ نے ہمیں کس قسم میں رکھا ہے؟ تمہارے لیے نہ ہونے کے باوجود بھی تم نیتوں کے لحاظ سے وہاں پہنچ سکتے ہو. اللہ نے ایمان سے نوازا ہے, اب عمل کے لیے تیار رہو. امتحان ہے یہ امتحان کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہو. پیسہ نہیں دیا ہے, رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, نیتیں رکھو فلاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اتنا دیا, فلاں نے اتنا کام کیا, فلاں نے کیا ہے یہ سخاوتیں کی, اللہ مجھے بھی دے گا تو میں بھی کروں گا. نیت کے اعتبار سے ثواب میں شامل ہو سکتے ہو.